میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار کا شربت پلایا اور فرمایا، تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا، مجھ پر اس قدر انعام اور اکرام کیوں؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ دنیا بھی اس سے خراب ہوتی ہے، آخرت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ نماز قضا کرنے کا گناہ، روزے قضا کرنے کا گناہ بلا اجازت شرعی، بہت سارے گناہ ہیں جو کہ مطلب گناہ ہے ہی گناہ، غلط، رونگ از رونگ کہتے ہیں، رونگ از رونگ، رائٹ از رائٹ۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، گناہ غلط ہے۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس سے معاشرے پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، بہت برے اثرات پڑتے ہیں، اور معاشرے کو تباہی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے بھی کئی گناہ ہیں۔ تو آج ان میں سے چند گناہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ غور سے سنیے کہ گناہ سے، اس برائی سے ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے کلچر کو کس قدر نقصان اور کس قدر اس کا ڈیمیجز ہو رہے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ جو قوم کم تولتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا۔ جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیتے۔ اور جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث اپنے اندر ہمارے لیے بہت زبردست عبرت لیے ہوئے،
کہ کم تولنا، چند لوگ یا کچھ لوگ کم تولنے کے گناہ میں مبتلا ہیں، کم تولتے ہیں، اللہ کریم انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ کم تولنا گناہ ہے، معاشرے پہ اس کا اثر دیکھ لیجئے، بد عہدی، وعدہ خلافی، معاشرے پر اس کا اثر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ حالات اور واقعات کا جائزہ لیتے رہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان خبروں کا جائزہ لیتے رہیے، ان ارشادات پر غور فرماتے رہیے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ ان پر بارش روک لیتا ہے، اگر چوپائے نہ ہوتے تو انہیں پانی کا قطرہ نہ ملتا۔ فحاشی جب پھیلتی ہے، بے حیائی جب پھیلتی ہے جس قوم میں، تو اللہ کریم ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک مرض ہے، اور جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے، قرآن شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ یار وہ نا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اپنے کو کیا ہے، کرتا ہے کرنے دو، نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے، اپنی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے نا، اپنی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے، ملاوٹ تو وہ کرتا ہے، اپنی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے، غلطی تو وہ کرتا ہے نا، گناہ تو وہ کر رہا ہے نا، اپنی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے، وہ گلی میں بیٹھ کر چرس پی رہا ہے نا، اپنے صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے۔ جو لڑکا گلی میں بیٹھ کر چرس پی رہا ہے، یا جو لڑکے گلی میں بیٹھ کر چرس کا گینگ بنا کر، چرس کا گروپ بنا کر بیٹھے ہیں، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ کیا فرق پڑتا ہے، کون سا میرے گھر کے اندر پی رہے ہیں، مگر یاد رکھیے آپ کا بیٹا بھی شاید اس گلی سے گزرتا ہوگا، اللہ نہ کرے کبھی کسی دن ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیٹا ان چرسیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، آگ تو وہاں لگی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، آگ بڑھتی آگے، اگر نہیں روکو گے تو کل تمہارے گھر تک پہنچے گی، یہ نہ سوچو کہ آگ اس سے گھر میں لگی ہے، اگر بے حیائی آج ادھر ہے تو پھیل کر تمہارے گھر میں بھی آ سکتی ہے، بددیانتی ادھر ہے پھیل کر تمہارے گھر میں بھی آ سکتی ہے، بے شرمی اگر ادھر ہے پھیل کر تمہارے گھر میں آ سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے ایک ملک کے اندر بے حیائی تھی، دنیا کے ایک ملک میں بے شرمی تھی، دنیا کے ملک کا ایک طبقہ بے شرم بے اور ننگے پن پر اترا ہوا تھا، مگر میڈیا کے ذریعے یہ جب آپ کے ملک میں اور آپ کے ملک کے ذریعے آپ کے گھروں میں ڈش انٹینا کے ذریعے، کیبل وائر کے ذریعے، واٹ ایور، جب وہ چیز آپ کے گھر کی سکرین پر آئی، دنیا کا کسی ملک کے کسی کونے میں اگر کہیں بے حیائی ہو رہی تھی، مگر آج اس بے حیائی کو چونکہ وہاں نہیں روکا گیا، آج دنیا میں کہاں کہاں بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بے شرمی بے حیائی اس تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، شراب بڑھی، نہ روکا گیا، آج کچی شرابیں اور نکلی شرابیں پی پی کر آئے دن لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کئیوں کے بچے شراب پی بن گئے، کئیوں کے بچے جواری بن گئے، روکا نہیں گیا، برائی کو روکا نہیں گیا۔ اپنی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے، کیا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، مجھے کیا، ہم کیا کہتے ہیں، مجھے کیا، ہمیں کیا ہے، اس کو اپنی کرنے دو، وہ کرتا اپنی کرنے دو۔ ارے یہ لت، یہ گناہ، یہ بیماریاں یہ وبا کی طرح پھیلتی ہیں، جب اس طرح کی ہوائیں چلتی ہے تو تم منہ پہ کپڑا لگا لیتے ہو، کھلا رہنے دو، تمہیں کیا۔ آج کتنوں کی گھر کی بچیاں کنواری مائیں بن گئی، آئے دن کوڑے کے ڈھیر کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں ملتی ہیں، بلی، کتے، جانور، چوہے، کیڑے مکوڑے ان چھوٹے بچوں کو کھا رہے ہوتے ہیں، ننگے بغیر کپڑے کے کوڑے پر ڈال کر اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیتے ہیں، اور یہ ویلفیئر والے اٹھا اٹھا کر لے جاتے ہیں کوڑے کے ڈھیر پر بچوں کو۔ کل یہ بچے بڑے ہوں گے کون ہے ان کا، مر جاتے کئی بچے۔ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا، پہلے کسی ویلفیئر ادارے کے باہر جھولے نہیں پڑے ہوتے تھے بچوں کا قتل مت کرو، جھولے میں ڈال دو۔ کیا پہلے کبھی سنا تھا اس طرح کی بیماریاں؟ کیا پہلے سنا تھا 200 300 بچوں کے ساتھ
بدفعلی ہوتی ہے، چائلڈ ابیوزمنٹ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے ان کے ساتھ، ان کی موویز بنائی جاتی ہیں. پہلے کبھی سنا تھا اتنا؟ کیا پہلے کبھی اتنا سنا تھا کہ کس طرح مطلب کہ لڑکیوں کی موویز بنا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے؟ کبھی اتنا سنا تھا پہلے آپ نے؟ کبھی اس طرح شادی بیاہ کے موقع پر کبھی سنا تھا جو لڑکیاں ناچتی ہیں؟ پہلے، بہت پہلے، اگر میں بولوں کو کوئی 30-40 سال پہلے، اگر میں غلط ہی نہیں کر رہا، کسی کے یہاں اگر کوئی عورت ناچنے کے لیے آ جائے تو لوگ تھو تھو کرتے تھے. کسی کو یاد ہے ایسا ہے؟ کسی کو یاد ہے ایسا ماحول تھا یا نہیں تھا؟ اگر پتا چل جائے کہ کوئی کسی کے یہاں لڑکی کا ڈانس دیکھنے کے لیے یا ناچ دیکھنے کے لیے عورت کا جاتا ہے، اس کو کوئی بیٹی نہیں دیتا تھا. میرے سے اگر اتفاق کرتے ہو تو ہاتھ اٹھاؤ اگر اتفاق کرتے ہو. پہلے یہ ماحول تھا یا نہیں تھا؟ اور آج دلہن کی ڈولی آتی ہے، غیرت کا جنازہ نکلتا ہے. دولہے کی گاڑی آتی ہے، غیرت کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ روکا نہ پہلے، سمجھایا نہ پہلے. ایک ہی بات، اپنی صحت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تھوڑی کر رہے ہیں. وہ روکا نہیں بڑے بابا نے، آج اس کا بچہ اسی کے گھر کے اندر اپنی شادی کے اندر لڑکیاں نچوا رہا ہے. یہ بھی مجبور ہو کر دانت نکال کے کھیکی کھیکی ہنس رہا ہے. کو سمجھا خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع کرنے دو. خوشی کا موقع تو کیا گناہ کا موقع ہے؟ شادی کریں گے تو کیا اللہ کی نافرمانیاں کریں گے؟ عقیقہ کریں گے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ بچے کی سالگرہ منائیں گے تو کیا اللہ کی نافرمانیاں کریں گے؟ دعائیں کر کر کے، مزارات پہ جا جا کر، خیرات کر کر کے، تم نے دعائیں کر 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 اللہ تعالیٰ سے بیٹا لیا. جو بیٹا پیدا ہوا تو تم نے رب کی نافرمانیاں کی. سال کا ہو گیا، شکر ادا کرنے کے بجائے تم نے رب کی نافرمانیاں کی سالگرہ کے نام پر. بیٹی کی منگنی ہو تو گناہوں کا سلسلہ، بیٹی کی شادی ہو تو گناہوں کا سلسلہ. آج یہ ہو رہا سب ہمارے معاشرے میں. کیسے یہ بڑھ گیا؟ سمجھاتے تھے برقع مت اتارو، نہیں سختی نہیں کریں. چادر تو پہنیے نا، چلو چادر میں آ گئے. وہ بھی شرعی پردے کے ساتھ نہیں آئے. چادر میں آ گئے. چادر کو صحیح تو پہنو، شرعی پردہ تو پورا کرو. سختی نہیں کرو. حالت بہت عجیب، ماڈرن ہو گئے لوگ، بہت دنیا آگے نکل گئی ہے. دوپٹہ صحیح ہے، دوپٹہ آ گیا. تھوڑے دنوں کے بعد دوپٹہ بھی چلا گیا. نہ برقع، نہ چادر، نہ دوپٹہ. کپڑے پورے وہ بھی ختم ہو گئے. کہاں تک جانا ہے؟ اپنی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی مسجدیں کسی ایک وقت میں تو ویران ہونا شروع ہوئی ہوں گی، نہیں ہوئی ہوں گی. اس وقت ہم روک لیتے کہ بھائی نماز پڑھو، مسلمان پر نماز فرض ہے، کیوں مسجدوں سے دور جا رہے ہو؟ نہیں روکا. مسجدوں سے دور جانے سے نہیں روکا، نماز قضا کرنے سے نہیں روکا. اپنے بچوں کو نماز کی تاکید نہیں کی. 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا کہو، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو سختی کرنے کی تاکید ہے، سختی کرو. نہیں کیا. آج نتیجہ آپ کے سامنے، مسجدیں خالی ہیں. نیکی کی دعوت کا جذبہ نہ رہا، گناہ سے روکنے کا جذبہ نہ رہا. ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ہم روکنا دور کی بات، برا لگنا دور کی بات، برائیاں دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، برائیوں میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. گناہ کو دیکھ کر ہماری غیرت ایمانی جوش نہیں کھاتی. مسجد کی ویرانی دیکھ کر ہماری غیرت ایمانی جوش نہیں کھاتی. بے شرمی، بے حیائی دیکھ کر ہماری غیرت ایمانی جوش نہیں کھاتی. اس قدر گناہوں کی یلغار دیکھ کر ہمارے بال، ہمارے روئیں کھڑے نہیں ہوتے. ہمیں کوئی جھجک نہیں ہوتی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہمارا عجیب حال ہے. ہم کو سوچتے نہیں ہیں، ہم لوگ گھبراتے نہیں ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہے، روکنے والا کوئی نہیں. بیوی بے پردگی کر رہی ہے، شوہر روکتا نہیں. روکنا دور کی بات ہے، بے شرمی، بے پردگی اور بے حیائی کے مواقع کئی شوہر مہیا کرتے ہیں. اپنے گھر کی عورتوں پر ان کی اللہ کی نافرمانی ہوتا دیکھ کر غیرت نہیں کرتا، اس پر دیوس کا حکم لگ جاتا ہے. بھائی بھی نہیں احتیاط کرتا، بہن بھی نہیں، کوئی نہیں. مطلب اللہ ماشاءاللہ، بات 100% کی تو بات نہیں کر رہا. آپ کے جذبے کو
جھنجھوڑ رہا ہوں کہ ہمیں آخر کیا ہو گیا. ایک بزرگ علیہ رحمہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتا دیکھتے اور نہیں روک پاتے تو جوش ایمانی کا یہ عالم ہوتا کہ ان کے پیشاب میں خون آ جاتا تھا. آج مساجد کو تالے لگ رہے ہیں. دنیا بھر کی کئی مساجد ایسی ہیں جو اب مساجد کو ختم کر کے وہاں میوزیم بنا دیا گیا ہے. کئی جگہوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں. طرح طرح کے گناہوں کے وہاں پر معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اپنا رہی وہ جگہیں. اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گھر کا ایک فرد سدھرتا ہے نا، گھر کا نظام بہتر ہو جاتا ہے. گھر کا ایک فرد بگڑتا ہے نا، نظام برباد ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار ہمیں کیا، کیوں ہمیں نہیں؟ آخر نیکی کی دعوت دینے میں، برائی سے منع کرنے میں، مسجد کی طرف لانے میں ہم کیوں سستی کریں؟ اگر ہمیں بے وقت سو گئے تو اس قوم کو کون جگائے گا؟ ان کو کون جھنجھوڑے گا؟ ہمیں اب کام کرنا ہے اور نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. نہیں کریں گے نقصان اٹھائیں گے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی، نیکی کی دعوت عام کرنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ کریم نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے نہ ہونے دیں. یعنی اپنے جتنا بس اور اختیار میں ہے برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا. اللہ کرے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں. حدیث شریف میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس سے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ پاک عذاب میں عام اور خاص سب کو مبتلا کرتا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی یعنی نافرمانیوں میں مبتلا ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ پاک مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا ترک کرتی اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے اس ترک کے فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے. بہت ساری روایتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ بات سمجھ آ جائے ہم کو کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے. آپ کے پڑوسی کا حال آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پڑوسی کی کیا کیفیت ہے. آپ اپنے بھائی کا حال دیکھ لیجئے، آپ کے بھائی کی کیا کیفیت ہے. اپنے گھر کا حال دیکھ لیجئے. ہمارے گھروں میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے آس پاس پڑوس میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمارے خاندانوں کا حال آپ دیکھ لیجئے. آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ اب خاندان کی پوزیشن کیا ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں. آپ کو تو اب اندازہ ہو جانا چاہیے. جب آپ کو اپنے اعمال کا، اپنے افعال کا اندازہ ہو گیا، اب آپ سوچئے کہ وہ گاؤں دیہات، وہ چھوٹے چھوٹے علاقے، ان میں کیا حال ہوگا. کھیتوں میں آپ دیکھ کھیت فصلیں کاٹتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ پڑتی. ان میں بے پردگی کتنی ہوتی ہے. عورتوں کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ ہمیں بھی فصل کاٹتے کھیت کاٹتے ہیں تو ہمیں بھی مردوں سے پردہ کرنا پڑے گا. کبھی جا کر دیکھیں گاؤں دیہات گوٹوں کے اندر یہ مسجد میں کیسے آتے ہیں، ان کی مساجد کا کیا حال ہے. ان میں بڑے بوڑھے نہیں، جوانوں کو قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا، دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. کوئی کلبوں پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ڈھابے پر بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے. یہ حال ہے.
یہ میں اپنے ملک کی حالات آپ کو بیان کر رہا ہوں، دنیا بھر کا تو حال ہی برا ہے. دنیا بھر میں جائیں مسلمان کو کہیں مسجد کدھر ہے پتہ نہیں ہوگا، پوچھو کلب کدھر ہے، بولو رائٹ لیں لیفٹ لیں، پھر رائٹ جائیں لیفٹ جائیں، آپ کو کلب مل جائے گا. اس کو کلب کا راستہ پتہ ہے، اس کو مسجد کا راستہ نہیں پتہ. اس کو دنیا کی چیزیں پتہ ہے، نماز کے رکعتیں نہیں پتہ. اس کو ٹرین کے ٹائمنگ پتہ ہے، جہاز کے ٹائمنگ پتہ ہے، بسوں کا ٹائمنگ پتہ ہے، اس کو نماز کا ٹائمنگ نہیں پتہ. بہنیں بھائی کے سامنے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہیں، بھائی ماں باپ کے سامنے گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہے، بیٹی اپنا بوائے فرینڈ گھر میں لاتی ہے، ماں باپ منع نہیں کر سکتے. بیٹا گرل فرینڈ کو گھر میں لاتا ہے، ماں باپ منع نہیں کر سکتے. ماں باپ ڈانٹنے کے جاتے تو پولیس کو فون کر کے ماں باپ کو دھمکی دیتا ہے. دنیا کا حال بڑا عجیب ہوا ہے. گلیوں میں بیٹھ کر عام طور پر لوگ نشہ کر رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، کوئی منع نہیں کر سکتا ان کو. عورتوں کی عورتوں کے ساتھ بدکاری، مردوں کے مردوں کے ساتھ بدکاری لیگلائز ہو رہی ہے. کون؟ یہ دنیا کا حال ہو رہا ہے. گھر گھر گویا کہ فلمیں ڈرامے یعنی سنیما گھر کا نقشہ دے رہا ہے. الا ماشاءاللہ بچے ہوئے ہیں لوگ. کتنے گھر ہیں بتائیں جن میں گانے باجے نہیں ہوتے، فلمیں ڈرامے نہیں ہوتی، ماں بہن بیٹھ کر گانے باجے نہیں سنتے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے. بربادی پھیل رہی ہے، تباہی پھیل رہی ہے، بے حیائی بے شرمی کا طوفان آ رہا ہے. آپ پوچھیں کیا ہو رہا ہے؟ میں کہوں گا بوڑھوں کی عزت، بوڑھیوں کی عزت نہیں ہو رہی گھروں کے اندر. آپ پوچھیں کیا ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بیویوں پر ظلم ہو رہا ہے. آپ پوچھیں کیا ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں شوہروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پڑوسیوں کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں. آپ پوچھیں کیا ہو رہا ہے؟ کالج یونیورسٹی کے اندر بچوں کی خوف و دہشت کے مارے حالت خراب ہے. آپ پوچھیں کیا ہو رہا ہے؟ بھتے لیے جا رہے ہیں، رشوتیں لی جا رہی ہیں، سود کا کاروبار کیا جا رہا ہے. آپ پوچھیں کیا ہو رہا ہے؟ کرپشن ہو رہا ہے، بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، چوری ڈکیتی قتل و غارت گری ہو رہی ہے. آپ پوچھیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب تو ہو رہا ہے. ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے. آپ پچھلے 2 سال کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں، کئی بچوں نے، بیٹوں نے اپنی ماں کا قتل کیا، کئی باپ نے اپنے بیوی بچوں کا قتل کیا ہے، کتنی عورتوں نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے، کتنے شوہروں نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے. غربت و فقر کے مارے، پریشانی کے مارے کئی خبریں ملے گی کہ باپ نے اپنی بیوی کو اور بیٹیوں کو اور بچوں کو قتل کیا، خود بھی خودکشی کر لی. قتل بھی کیا، خودکشی کری، 2 حرام کام. آپ پوچھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے. بولو اگر نہیں ہو رہا مجھے بتاؤ، نہیں ہو رہا تو. کتنے فیصد نمازی ہیں، اور جو نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے نہیں آتی، الا ماشاء اللہ. ان کو وضو کرنے نہیں آتا، انہیں غسل کرنے نہیں آتا. ماں بیٹی کو کیسے سکھائے طہارت کے مسائل، ماں خود نہیں جانتی. باپ کیسے سکھائے بیٹے کو بلوغت کے اور طہارت کے مسائل، باپ خود نہیں جانتا. آپ پوچھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تباہی آئی ہوئی ہے، بربادی آئی ہوئی ہے. معاشرہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا، معاذ اللہ اگر میں کہوں کہ جہنم کی طرف گویا کہ دوڑتا چلا جا رہا ہے. اور کوئی پوچھے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹی وی کے اوپر بے شرمی بھی، حیائی اور بے غیرتی کے مناظر عام ہو رہے ہیں، گھروں میں تاش کھیلے جا رہے ہیں. اور کیا کیا بیان کروں. باقی اگر آپ بولو کہ باطنی بیماریوں کی اگر میں باتیں کروں تو تکبر کتنا عام ہو گیا ہوگا. کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ تکبر کی تعریف نہیں سنی؟ کوئی تکبر میں مبتلا، کوئی حسد میں مبتلا، کوئی چگلی میں مبتلا، کوئی کس میں مبتلا. ملاوٹ ہو رہی ہے. کیا کیا نہیں ہو رہا ہے یار مارکیٹ کے اندر. دوائیں نکلی بک رہی ہیں، اناج میں ملاوٹ ہو رہی ہے، گھی میں ملاوٹ ہو رہی ہے، دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے، گوشت کے مسائل، پتہ نہیں گدھے اور کتے کھلا دیتے یہ لوگ. کیا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے کے اندر. اور ہم بولے ہمیں کیا بولتے ہمیں کیا، ہمیں کیا. گھر میں یہی گھی آئے گا، یہی تیل آئے گا، اسی طرح مطلب کہ الٹی سیدھے چیزیں آئیں گی، صحت خراب کرنے والا دودھ آئے گا. اگر جا کر انہیں سکھاتے کہ ملاوٹ کے حوالے سے انہیں بتاتے تو پتا چلتا. ہم جب عشر لینے گئے نا، عشر یہ جو
زمینی جو فصل ہوتی ہے کھیت وغیرہ تو عشر ہے. جیسے زکوٰۃ ہم لیتے ہیں. آپ یقین مانیں شاید میں مبالغہ نہ کر رہا ہوں، اکثریت کو یہی نہیں پتا ہے کہ عشر دینا ہے. جو ان پر واجب و فرض ہیں لینے جاؤ تو سمجھ ہی نہیں پڑتی. لوگوں کو زکوٰۃ دینے نہیں آتی. حج کو جاتے ہیں لوگوں کو حج کرنے نہیں آتا. مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے نہیں آتی. اور پھر پوچھے کیا ہو رہا ہے؟ اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ڈیمانڈیں شادی کے نام پر ایسی منہ پھاڑ پھاڑ کر ڈیمانڈیں کرتے ہیں. ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھ کر جوان ہو گئی، ان کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے غریبوں کے یہاں. پوچھو کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب نیکی کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے، برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب کو تباہی آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تباہی آ گئی. اور کیا ہو رہا ہے؟ بے شرمی عام ہو گئی. اور کیا ہو رہا ہے؟ بے غیرتی عام ہو گئی. اور کیا ہو رہا ہے؟ بیٹے کے سامنے ماں ناچ رہی ہے، بھائی کے سامنے بہن ناچ رہی ہے، بہنیں دوستوں کے ساتھ ناچ رہی ہیں، بھائی بہنوں کی سہیلیوں کے ساتھ ناچ رہا ہے. باہر ملکوں میں پارٹیوں میں جاؤ تو شوہر کسی غیر عورت کے ساتھ ناچتا ہے، بیوی غیر مردوں کے ساتھ ناچ رہی ہوتی ہے. غیرت اور شرم کا جنازہ نکل گیا ہے. یہ ہو رہا ہے آج ہماری سوسائٹی میں، نیکی کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے، برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے. کہ بس عجیب دماغ بن گیا. ہمیں کیا، ہمیں کیا، ہماری صحت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحت برباد ہو گئی، کیا فرق پڑتا ہے؟ روحانیت کہاں رہی ہماری؟ غیرت ایمانی کہاں رہی ہماری؟ جوش ایمانی کہاں رہا ہمارا؟ ایک وہ وقت تھا کہ غزوہ بدر کے اندر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو چھوٹی عمر کے تھے وہ چپ رہے تھے کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو چھوٹی عمر کی وجہ سے مجھے غزوے میں نہیں لے جائیں گے. جب انہیں دیکھا، ان کا جذبہ دیکھا اور ان کا جو ولولہ دیکھا تو انہیں بھی غزوہ بدر میں آنے کی اجازت دی گئی. یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے چپ رہے تھے کہ کہیں نظر آ جاؤں گا تو رہ نہ جاؤں، اور ہم چپیں گے کہ نظر آ جاؤں گا تو قافلے میں لے جائیں گے، مجھے اللہ کی راہ میں سفر کروا دیں گے. چھپو چھپو، ادھر نکل جاؤ ادھر نکل جاؤ، یہ چھپ جاؤ وہ چھپ جاؤ، پتہ نہ چلے. امیر صاحب نگران صاحب بھول گئے ہو تو اچھا ہے. اگر ہم اسی طرح اپنا مزاج رکھیں گے اور نہیں جائیں گے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی. اب بھی میں نے کتنی چیزیں بیان کی، بہت ساری چیزیں تو بیان بھی نہیں کی میں نے، مگر آپ سوچیں، یہ میرے ہزاروں اسلامی بھائی اور مدنی چینل پہ دیکھنے والے ہزاروں اسلامی بھائی سوچیں، اسلامی بہنیں سوچیں جو مدنی چینل پہ دیکھ رہی ہیں، جو سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، نیگیٹیویٹی کی وجہ سے نیکی کی دعوت سے دور ہیں، تبلیغ دین سے دور ہیں. اگر آپ مدرسۃ المدینہ بالیگان پڑھتے پڑھاتے ہیں، نہ جانے ہزاروں کو قرآن درست پڑھنے آ جائے گا. آپ جا جا کر بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہزاروں بے نمازی مسجد کی طرف آ جائیں گے. اگر ہم کرتے ہیں تو، اگر ہم بھی یہی کرتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑو یار ٹائم نہیں ہے، یہ سب کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر ہوگا کیسے نیکی کی دعوت کا سلسلہ؟ کمپرومائز کرنا پڑے گا، فیملیز کمپرومائز کرنی پڑے گی، معاشی پریشانی کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. ہم اللہ کی راہ میں وقت دے تو صحیح کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے گا اللہ قریب اس کے کاموں کو بہتر فرما دے گا. جو علم دین سیکھنے کے لیے چلے گا اللہ اس کی معیشت سے برکت عطا فرمائے گا. پھر نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنے کا ایک ثواب یہ ہے کہ اللہ نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے والے کے ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے. جو اللہ کے بندوں کے قریب کرتے ہیں، اللہ کا قرب اس کو نصیب کرواتے ہیں، اللہ کا پسندیدہ بندہ بناتے ہیں، یعنی اس کو نیکی کی دعوت دے کر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نور کے منبر پر بٹھائے گا، وہ نور کے منبر پر جلوہ فرما ہوں گے. انہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے.
اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جو ملاقات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر جنت واجب فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ.